اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کوئی پرابلمز ان کے معاملات کے اندر اگر آئیں تو کسی جگہ جلدی اس معاملے کا حل مل جاتا ہے، اور 99% سے زیادہ یہ لوگ ان چیزوں کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر اندر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے، پاکستان کی اسٹیٹ یا کوئی بھی اسٹیٹ ہو، اس کے 4-5 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے، چلو ایک تو مارکیٹ بذات خود اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہے کہ پروڈکٹ اچھی ہے تو بکتی ہے، پروڈکٹ نہیں اچھی تو نہیں بکتی، دوسرا کمپٹیٹر آ جاتا ہے۔ مگر اس بات کا بھی امکان ہے بعض جگہوں پر کہ اسٹیٹ کم سے کم ریگولیٹ کرے، تو مارکیٹ کے اندر پبلک، مارکیٹیئرز آف پروڈکٹ، انڈسٹری کے جو پروڈکٹس بناتے ہیں وہ ہوں، گورنمنٹ جو ایک ریگولیٹری کام کرے، صرف ریگولیٹری کام کرے، گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی اے پلیئر ان دا فیلڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی کانفلکٹ کا معاملہ طے کر لیا جائے۔ اچھا، اس وقت دنیا میں کیپٹلزم نے جو کامیابی حاصل کی، اس کے اندر پروڈکٹ بیچنا اس کا کمال ہے۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی خواہش ہے، وہ آپ کی ضرورت بنا کر آپ کو بیچ دیتی ہے۔ جس چیز کو آپ خرید کر استعمال کریں نہ کریں، وہ آپ کو خریدوا دیتی ہے۔ مختلف انداز سے ہر چیز بیچی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا سکسیسفل ماڈل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اوپر اس کا فٹ پرنٹ بہت گہرا اور بہت خراب بھی ہے۔ یعنی یہ کہ 40%، more than 40% آف دا گڈز باٹ ان دا US فار ایگزامپل 6 مہینے میں اس استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں، رکھی رہتی ہیں، پڑی رہتی ہیں، کوئی استعمال نہیں کرتا۔ تو ایسی دنیا جس کے لمیٹڈ ریسورسز، جب تک یہ اس بات کا خیال تھا کہ ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی، مگر جب سے خیال ہونا شروع ہوا کہ لمیٹڈ ریسورس ہیں تو ہر پروڈکٹ ایک یوزیبلٹی کے اعتبار سے رہنی چاہیے، بلکہ آج کل دنیا کی کمپنیز اپنا ایک گرین فٹ پرنٹ قائم کرتی ہیں کہ جی ہم ایسی پروڈکٹ بناتے ہیں جو ریسائکل ہوگی یا لمبی چلے گی، تھرو اوے ٹائپ کی پروڈکٹ نہیں ہوگی۔ باہر صورت میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ پروڈکٹ بنانے والے انشورنس کمپنیز اور بینکس ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے پہیے ذرا سے سلو، مگر قرض کی ضرورت حکومت کو بے انتہا زیادہ۔ لہذا اس سارے سیناریو کے اندر واٹ وی ہیو سین ان دا لاسٹ سو مینی ایئرز، ان فیکٹ ڈیکیڈز، کہ دا موسٹ ریلائبل money making institution, of course profit making, I do not mean money making in a derogatory way, profit making institutions are the banks. بڑا کنفرمڈ حکومت سے لون لیتے ہیں، کنفرمڈ ریٹرن ملتا ہے، اور حکومت کو بھی بے چینی ہے پیسے کی، پیسہ لاؤ قرض پہ لیتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنا قرض ہم نے لیے ہیں کہ اب واپس کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنل آپ سے تو بات چیت ہو جائے گی، جو پاکستان کے اندر بینکنگ کا انسٹیٹیوشنز ہیں، باہر والوں سے ہمیں پھر IMF کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے کہ ہم واپس کرنے کے قابل ہیں، ہمیں اور چاہیے۔ تو لہٰذا banks are a good profit making institution, but that's in the good sense. So therefore جو رسپانسبلٹی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرنا، تو یہ 4 اس کے پلرز ہیں۔ ایک عوام ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا، ایک حکومت ہے، ایک ریگولیٹر ہے، اور ایک یہ بیچ میں کوئی کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم ہے کہ کہیں کوئی پھنسے نہیں۔ اچھا، آپ کے انشورنس کے ووز تو بہت بڑے ہیں۔ یہ جب میں تو صرف محتسب کے کام کے اندر انٹرسٹ لے رہا تھا، لیتے جب آپ لوگوں نے فگر سنانے شروع کیے کہ پاکستان کے اندر انشورنس 0.6%، آئی ول کم ٹو بینکنگ آلسو، انشورنس 0.6% آف دا GDP یا 0.8% ہے، امپروو ہو گیا۔ اور ایون کلوز ڈیولپنگ کنٹریز لائک انڈیا وغیرہ میں یہ 3% کے قریب ہے۔ تو مجھے احساس یہ ہوا کہ ایک اچھی ریکگنائز پروڈکٹ وچ ہیز پروون اٹ سیلف فار سینچریز ناؤ، فار سینچریز، یو سی، کہ انسٹیٹیوشنلائز انشورنس۔ وائی ڈو آئی کال دس انسٹیٹیوشنلائز انشورنس؟ کیونکہ فیملی انشورنس بھی ایک چیز ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک بھائی کا کوئی چیز کا نقصان ہوا تو فیملی مل کر اس کو ہینڈل کر لیتی ہے۔ کمیونٹی بیس بھی ہوتی ہے، بعض ریلیجیس کمیونٹیز انشورنس پرووائڈ کر دیتی ہیں کہ رسک ہوا، موت جلدی پیش آ گئی وغیرہ، تو دے ہیلپ دا فیملی ٹو رائز۔ تو اسی کے اندر
پھر گورنمنٹ آتی ہے کہ بڑے پیمانے پر. میرے اتنے تعلقات نہیں ہیں, میں کسی کمیونٹی کو بلانگ نہیں کرتا, میں ایسی افیکٹو کمیونٹی سے میرا تعلق نہیں, میں کوئی کمیٹی ڈالنے کے لیے واقفیتیں نہیں پیدا کر سکتا. تو لہٰذا دیر از اے پروڈکٹ ان دا مارکیٹ بائی دا بینکنگ کمپنیز اور دا انشورنس کمپنیز کہ تم یہاں آؤ. اچھا, بینکنگ ڈپازٹ اور پیور منی پروفٹ کے مقابلے میں انشورنس میں کیا فرق ہے؟ میں خود سوچتا رہتا ہوں کہ کیا فرق ہے. تو فرق جو مجھے محسوس ہوتا ہے اور اسی کو آپ کو چمکا کر دکھانا پڑے گا لوگوں کو, فرق یہ ہے کہ بینک ڈپازٹ آپ کا ایک فکس ریٹرن کے ساتھ موجود ہے, اور اس کے علاوہ بینک کے ساتھ آپ کسی پروفٹ میکنگ انویسٹمنٹ میں چلے جائیں, بینک وہ بھی پرووائڈ کر دیتا ہے, کیونکہ میں اکیلا تو نہیں جا سکتا نا انڈسٹری میں, مگر بینکس میرا پیسہ ڈپازٹڈ پیسہ اگر میں چاہوں تو وہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہوگی کہ وہ انویسٹ کرے گا مارکیٹ میں اور مجھے ایک ریٹرن دے دے گا جو میرے لیے آسان ہے. دیٹ از پرابلی بیٹر دین دا پیور ڈپازٹ ریٹرن. 2 ہو گئے. تیسرا یہ کہ انشورنس والے پھر جائیں گے میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو بینک میں تمہیں اتنا پروفٹ ملتا ہے, ہم تم سے کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کو بھی ہم انشور کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ, تم ڈپازٹ کرو, پیسہ ہمیں دو, ہم تمہیں ریٹرن بھی دیں گے, پروفٹ بھی دیں گے, زندگی بھی انشور کریں گے, اور جب یہ پالیسی میچور ہوگی تو تم ہمیں لم سم تمہارے پیسہ پلس a promised amount of doubling it or whatever you promise return. So you are competing with the investment products already in the market. اس کے ساتھ ایک اضافی آپ نے ایک بینیفٹ ڈالا ہے کہ جی تمہاری انشورنس بھی ہو جائے گی. تو لہٰذا اب ہے کیا کیفیت؟ پاکستان میں اگر 0.6% جی ڈی پی کا حصہ ہے تو میری تو کوئی کنسرن نہیں ہونی چاہیے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے اندر اگر انشورنس اور بینکنگ پروڈکٹس اچھی ہوں تو معیشت کے اندر ایک فلوئڈٹی آ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ میں اپنا پیسہ جیب میں ڈالوں, سونا رکھوں, باہر لے جاؤں, چھپا کر رکھوں. آئی شوڈ بی انسینٹیوائز ٹو برنگ دا سیوڈ منی ان ٹو دا مارکیٹ. آپ یہ دیکھیے اس کے اندر اسلام کی بھی روح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار اسٹیبلش کیا اپنی زندگی میں, اور وہ یہ تھا آخری خطبے میں انہوں نے کہا جی میں نے اپنے قبیلے کے جتنے قتل ہیں وہ معاف کیے. یو سی, سو دا کرائمز ہی forgave ٹو برنگ پیس انٹو سوسائٹی, مگر ان کا ایک طریقہ کار تھا قرضہ واپس کرو. ہی انسسٹڈ, یعنی نماز جنازہ پڑھاتے وقت بھی پوچھا کرتے تھے اس کا قرضہ کتنا ہے, واپس کرو, ہیں اس کے اوپر سے اتارو. وائی؟ آپ ایک بہت بڑا ڈفرنس دیکھیں کہ یہ جو فلوئڈٹی آف منی ہے کہ پیسہ جمے نہیں, پیسہ پھنسے نہیں, پیسہ یعنی چالاکی کے اندر کوئی اس کو انکروچ کر کے قبضہ نہ کر لے, یہ معیشت کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اٹ کین ناٹ بی forgiven. تو یہ پرنسپل لے ڈاؤن ہو گیا کہ قتل انہوں نے معاف کر دیا تاکہ پیس آئے. مثال کے طور پر قتل کی سزا بھی اپنی جگہ رکھی, مگر قبیلے کے ٹریڈیشنل قتل جن کے اندر بدلے لیے جاتے تھے, جو جنگ کی بنیاد بنتے تھے, ان کو معاف کر کے, بٹ ہی اسٹیبلش دس پرنسپل. تو لہٰذا معیشت کے اندر پیسہ چلنا چاہیے, استعمال ہونا چاہیے. نہیں اگر انویسٹمنٹ پروڈکٹس کم ہے تو ایک ہی پروڈکٹ رہ جاتی ہے کہ زمین خرید لو. لہٰذا ریئل اسٹیٹ میں آرٹیفیشل انویسٹمنٹ پھنسا ہوا ہے, نیڈ بیسڈ انویسٹمنٹ نہیں ہے. آرٹیفیشلی پیسے ہائی ہو گئے, کیوں؟ لوگوں نے انویسٹ کر دیا. جن کو مکان کی ضرورت بھی نہیں ہے انہوں نے مکان خرید لیا, صرف لے کر رکھ لیا. جن کو پلاٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے انہوں نے پلاٹ لے کر خرید لیا, بیکاز دا انویسٹمنٹ پروڈکٹس ان دا مارکیٹ آر لمیٹڈ. اس وجہ سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے پھر یہ بھی ذمہ داری لی, اور آج کل مثال کے طور پر انشورنس محتسب کے ساتھ مل کر ہم نے یہ کہا کہ بھئی کراپ انشورنس کی پروڈکٹ کو بھی نکالا جائے. بھئی یہ سیلاب آئے نا, اگر یہ کراپس انشورڈ ہوتے, اب گورنمنٹ تو ایک انشورنس, ایک سوشل انشورنس آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے کہ بھئی اتنی مشکل آ گئی, اتنے لوگ پریشان ہو گئے, ان کے مکان بہہ گئے, تو لہٰذا مکان بنا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو وہ ایک پیکٹ ہے ہمارا جو آئین کہلاتا ہے, جس کو مسلسل کوشش کی جاتی ہے کہ وائلیٹ بھی کیا جائے, اور میں بھی بہت خلاف ہوں اس بات کے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ رکھا جائے. مگر یہ کہ ایک آئین ایک سوشل پیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ,
اور وہ سوشل پیٹ کے اندر اگر کوئی مشکل وقت آئے، مصیبت آئے، تو گورنمنٹ اپنے ریسورسز میں جیب میں ہاتھ ڈالتی ہے اور اس میں سے نکال کر کچھ مدد کرتی ہے. مگر جیب میں جب ہاتھ ڈالتی ہے تو ایک اور اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے، وہ یہ کہ اس کی جیب میں گئے تھے 5 روپے، نکلتے 2 روپے ہیں. یہ ایک الگ کہانی ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں. اینڈ کیپ ان مائنڈ، قائد اعظم نے جو بات کہی تھی نا کہ جابری، کرپشن، اور قائد اعظم نے 45 میں بھی کہا، 1945 میں کہا کہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ زیادہ سرایت کر گئی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ آر دا فیکٹس ہی ویئر ڈیڈ ہی گیٹ اٹ فرام، مگر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں یہ کرپشن کا جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا. باہر صورت میں آپ سے کہہ رہا تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ پاکستان کے اندر عام ہو. ہاؤ آر یو ایبل ٹو مینیج ٹو سیل دا پروڈکٹ؟ دیکھیے، لوکنگ ایٹ دا کیپٹلسٹ سسٹم، امیزون از اے ویری سکسیزفل آرگنائزیشن سیلنگ پروڈکٹس ٹو پیپل. اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا کہ آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدیں پاکستان میں اور غیر مطمئن ہو اور کل واپس کرنے جائیں تو وہ کہے گا یہ میں واپس نہیں لیتا. جی ہمارا طریقہ یہی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ ایکسچینج کر لیں، واپس نہیں لوں گا. ایکسچینج کے اندر بھی جھک ڈالے گا. انہوں نے کہا کہ یار کریٹ اے کانفیڈنس ان دا مارکیٹ، تمہیں پسند نہیں واپس کر دو، ویل ریفنڈ یو دا منی. آؤ گے تو ہمارے پاس نا کوئی اور چیز خریدنے کے لیے، لیٹس میک اٹ ریلائبل، لیٹس میک اٹ شیور کہ تمہیں پروڈکٹ پسند نہیں ہے فار اینی ریزن، پسند تھی، تم نے کھول کر دیکھا، تم نے کہا یار ابھی میں پیسے نہیں خرچ کر سکتا، فار اینی ریزن، پروڈکٹ کا پرابلم ہو نہ ہو، وداؤٹ اینی کویشچن پروڈکٹ واپس لے لیں. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر بزنس بڑھتا ہے. اسی طرح سے کریڈٹ کارڈ کمپنی جو ہے وہ جانتی ہیں کہ کوئی پلفریج ہوگا، ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر شیور کہ 2% ہم نے مارک کر دیا پلفریج کے لیے، اس کے باوجود اتنا پروفٹ ہے کہ یہ چلے. تو لہٰذا آپ کے انشورنس پروڈکٹس اور بینکنگ پروڈکٹس کو میں چاہتا ہوں کہ پروموشن دیں. پروموشن اس اعتبار سے دے دیں کہ اٹ شوڈ بی فیزیبل. دا گورنمنٹ از ریڈی ٹو ہیلپ ٹو میک اٹ، ٹو اسٹریم لائن اٹ فار یو، ہے، اور لوگوں کا بھی فائدہ. یہ تو ون ون سچویشن ہے نا، یعنی گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، لوگوں کا انویسٹمنٹ ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور معیشت کے اندر پیسہ آئے گا جو بلاکڈ ہے. لہٰذا ایک تو مس سیلنگ کے اوپر خاور صاحب آپ نے بات کی، بڑی اہم بات کی کہ مس سیلنگ نہ کریں. میرے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں، میں انشورنس کمپنیز کے لوگ یہاں موجود ہوں گے، میں ایک چیز سے پریشان ہوں. وہ چیز یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے انشورنس لی اپنی صحت کے لیے، لائف کے لیے، اور اس کا انتقال ہوا 4 سال بعد. 4 سال بعد انتقال ہوا تو انشورنس کمپنی نے کہا کہ دیکھو اس نے چھپائی اپنی بیماری. اچھا بھائی، اب جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو آپ کے ڈاکٹر نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کا تجزیہ کیا، آپ نے سرٹیفائی کیا کہ ہی از آل رائٹ، آپ نے انشورنس دے دی. اچھا، پھر انہوں نے کہا جی اس کو ڈائبٹیز تھا. اب ڈائبٹیز تو بہت سارے لوگوں کو ہوگا یہاں بیٹھے ہوئے، وہ کوئی موت کا باعث تھوڑی بنتا ہے آج کل کے زمانے میں. تو لہٰذا اچھا پریشانی مجھے ہوتی ہے، پھر مجھے زیادہ پریشانی جب ہوتی ہے جب 4 مہینے پہلے انشورنس لیا اور پھر انتقال ہو گیا. اچھا، اس نے اپنی کوئی چیز چھپائی. تو آئی ہیو نو وے آف ڈٹرمننگ کہ کیسے چھپائی، کیوں چھپائی، کیا ہوا. تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب آپ انشورنس سیل کر رہے ہوں، دیٹ از دا ٹائم ٹو پرکھ لیں اچھی طرح سے. ذمہ داری آپ ہی کی ہونی چاہیے. دین ڈونٹ کم کہ جی اس نے جھوٹ بولا. جھوٹ کے اعتبار سے بھی تحقیقات آپ ہی کریں گے نا. یعنی بینک جب قرض دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جی اس کی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ اس نے کہا کہ جی میری پراپرٹی اور کاغذات اس کے پاس تھے نہیں، آپ نے 5 کروڑ روپے دے دیے. یہ تو نہیں کرتے آپ تو پوری تحقیقات کرتے ہیں. تو زندگی کے معاملے میں دیٹ از این ایشو وچ وی فیس کوائٹ فریکوینٹلی. اچھا جی، میں اس کے بعد آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ بڑی اچھی ہے. دیکھیے، یہ پاکستان کی اپس اینڈ ڈاؤنس فائنینشیلس کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کریں، کیونکہ یہ 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. اتنا پوٹینشیل ہے. آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. 4 دن پہلے ایک چائنیز کمپنی کا چیف آیا ہو وانٹس ٹو انویسٹ $5 billion in Pakistan over the next 10 years in the fintech business. کہنے لگا کہ میں ہمیشہ فلائی کر کے جاتا ہوں، مجھے لوگوں نے اتنا منع کیا کہ پاکستان مت جاؤ. I chartered a plane just to ensure my security coming out of the airport to the hotel. چارٹر کیا میں نے. تو یہ کاسٹ ایڈ ہو گئی. مگر مطلب وہ کہتا ہے کہ اتنا بزنس پاسبل ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کے اندر. مثال کے طور پر یعنی اٹ از ایزیئر، اٹ از مور ڈیفیکلٹ ٹو برنگ اے کسٹمر فرام ون شاپ ٹو دس شاپ.
ہیں. کسٹمر کو کنورٹ کرنا کسی شاپ سے کسی پروڈکٹ سے زیادہ مشکل ہے. جس نے وہ پروڈکٹ کبھی خریدی نہیں ہے اس کے لیے تو وہ مارکیٹ بڑی اوپن ہے. یعنی ڈیجیٹل پیمنٹس کی ایبلٹی پاکستان کے اندر اتنی تیزی سے بڑھے گی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہر چیز جب اس پر آ جائے گی تو پاکستان کے اندر فلوئڈیٹی, ٹرانسپیرنسی, ایز آف پیمنٹ ہے. تو وہ اس مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یار دس از اے گولڈن مارکیٹ. سو وٹ ایور پاکستان اپ اینڈ ڈاؤن, آپ کا ایک سونا ہے جس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں, وہ سونا ہے ہیومن ریسورس. ہم نہ اس کو تعلیم دیتے ہیں نہ اس کو موقع فراہم کرتے ہیں. اینڈ دس از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو میک دیٹ سسٹم فلوئڈ. بٹ لیٹ می ٹیل یو دیر از ٹریمینڈس ہوپ ان دس کنٹری. مگر آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ لوکنگ ایٹ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان, آئی مسٹ ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ, کہ یہ جو فیلئر ہے یہ ہمارا کمیونل فیلئر ہے. کیونکہ جو 4 پلرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے, وہ سب پلرز مضبوط ہوتے ہیں تو دوسرے پلر کو سہارا دیتے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے نا تو کیو ان کرتا ہے, ایک پلر کیو ان کرتا ہے تو سارے کیو ان کرتے ہیں. مگر سارے پلرز میں کہیں نہ کہیں دیمک ہو تو یہ آپ کو پریشان کرے گی, جلدی کیو ان کریں گے. اور وہ 4 پلرز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کون سے ہیں. ایک عدلیہ ہے, اور عدلیہ کی بھی ہم تاریخ دیکھیں تو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی اور جسٹس منیر کا کیس اور یہ سارے کیسز, کیپ دیٹ ان مائنڈ. پھر ریکارڈنگ والا کیس کیا کرایا کچھ نہیں, ہم نے 7-8 بلین $10 بلین کا جرمانہ بھر رہے ہیں. جوڈیشری ڈیسائیڈڈ کیسز. تو عدلیہ ہے, who should always be responsible, and I trust the Supreme Court and the عدلیہ very much now. دوسرا پارلیمنٹ ہے, تیسرا ایگزیکٹو ہے which is the government, اور چوتھا میڈیا ہے. اب ان چاروں کے اندر وہ دیمک آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی یور اسٹیٹ از ناٹ اسٹڈی آن اٹس فیٹ. کیونکہ جب دیمک ہوگی نا تو یو ناٹ اسٹڈی آن یور فیٹ. کیپ دیٹ ان مائنڈ. تو ان 4 پلرز کے حوالے سے, اینڈ دس از اے ٹائم آف ویری امپورٹنٹ چینج ان پاکستان. وی ہیو ٹو اسٹے بائی دا کانسٹیٹیوشن انڈر نو ایکسکیوز. ابراہم لنکن کو 1864 میں جب وہ لوگوں نے 1862 میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تم الیکشن مت لڑو, ہار جاؤ گے, ملک میں جنگ ہو رہی ہے, سول وار از آن, الیکشن لڑو گے ہار جاؤ گے اور حالات خراب ہوں گے, الیکشن ہو بھی نہیں سکتے. اس نے کہا میں جمہوریت کی وجہ سے کھڑا ہوں, اگر میں نے الیکشن نہیں کرایا تو میں کس چیز پر کھڑا ہوں, وائی از دا وار آن. اس نے الیکشن کرایا, الیکشن جیتا, اور الیکشن کے دوسرے دن اس نے کہا کہ اگر میں الیکشن نہیں کرتا تو یہ جو ریبیلز ہیں نا, اینڈ ٹیک دیٹ ایگزامپل ٹو پاکستان, اس نے کہا اگر میں الیکشن نہیں کراتا تو ریبیلز ہیں, ان کی آدھی جنگ جیت چکے ہوتے کہ اسٹیٹ کو انہوں نے فورس کر دیا کہ الیکشن نہیں کرائے. So keep that in mind. Stay steadfast to your principles, which is the constitution. That's all I ask. اور قائد اعظم کی جو بات تھی نا, اس کے اوپر اہمیت دیں اس کو, کہ ایمان ہو اور یقین ہو آپ کو پاکستان کے اوپر, that is faith, اور اتحاد ہو آپ کے درمیان. اور یہ جو بات آج آپ نے کی ہے نا, this is increasing discipline in anything which you do in life. So thank you ladies and gentlemen. It's a comprehensive situation, but with you, all of you, looking at your faces, you can manage to make Pakistan a better state. Thank you. Assalamu alaikum.